ایک حدیث یہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھیے یہاں پر لفظ قول ہے، لیکن یہ سادہ قول نہیں ہے، یہ معرفت کا قول ہے، یہ ڈسکوری کا قول ہے، یہ ریلائزیشن کا قول ہے. جیسا کہ ساتھ پارے کے شروع میں جو آتے ہیں اس کو پڑھیے آپ، کہ جب آدمی کو اللہ کی دریافت ہوتی ہے، جب وہ اللہ کو ڈسکوری کے درجے میں پاتا ہے، جب اس کو سچائی کا ریلائزیشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک بھونچال آتا ہے، اس کے سینے میں، اس کے دل میں، اس کی پوری روح میں. تو ایک نیا انقلاب، ایک ریولوشن آتا ہے اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں. تو یہ لا الہ الا اللہ اسی کا ایک اظہار ہے. یہ لپ سروس نہیں ہے، بلکہ دل کی پکار ہے، روح کی پکار ہے، دماغ کی پکار ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح دنیا میں رہا تو اس کو کریٹر کی ڈسکوری ہوئی، اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں ایک ریولوشن آیا، ایک بھونچال آیا، اور وہ اس نے اس بات کا اکنالج کیا، خدا کے وجود کا، خدا کے لارڈ آف دا یونیورس ہونے کا، اور جو بھی خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں تو مانا، اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا. ماننا بھی ضروری ہے اور اس کو اکنالج کرنا زبان سے وہ بھی ضروری ہے. تو جو آدمی اس طرح سے کہے لا الہ الا اللہ، جس کے لیے لا الہ الا اللہ دل کے پکار ہو، اس کی پرسنالٹی کا اظہار ہو، اس کے اندر جو ایک سمندر موزن ہوا ہے اس کی آواز ہو، تو اس کے لیے جنت ہے. جنت یاد رکھیے عارفین کے لیے ہے، جنت لپ سروس کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو معرفت ہوئی، جن کو ریلائزیشن ہوا، جن کو اللہ کی ڈسکوری ہوئی، اور پھر ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت میں ایک ریولوشن آیا، ایک انقلاب آیا. تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا.